قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں عطا کر رہے ہیں جو اس کو پسند ہیں، گناہوں کے باوجود اس کو اس کی پسند کی چیزیں دنیا میں عطا کر رہے ہیں، تو یہ استدراج ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ انعام کی یہ آیت تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ یہ ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جو ان کو دیا گیا وہ اس پر خوشیاں منانے لگے، خوش ہونے لگے، اترانے لگے. اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بتلائی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً انسان کو نہیں پکڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور وہ ڈھیل در حقیقت انسان کے لیے خطرناک ہے. قرآن کریم میں اس کو کئی آیات میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ مجھے اور قرآن کو جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیں، اکیلا چھوڑ دیں. جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ جب کسی سے غصہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اور اس کو چھوڑ دو، میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. قرآن کا یہ انداز ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ آپ مجھے چھوڑیں اور قرآن کو جھٹلانے والے کو چھوڑیں، میں اس کو دیکھتا ہوں. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم اس کو استدراج اس کے ساتھ کریں گے. استدراج کا مطلب یہی ہے کہ اس کو مہلت دیں گے. اور بھی قرآن کریم میں آتا ہے کئی آیات میں جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی گناہ کی وجہ سے انسان کو اس کی دنیاوی ساری نعمتوں سے محروم نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے. تو ہم تو جب دیکھتے ہیں کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو ہم تو فوراً سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوراً بہت کم کسی کو سزا دیتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اس کے گناہ کی سزا جلد مل جائے دنیا کے اندر ہی، اور اس کی وجہ سے وہ پلٹ کر دوبارہ آ جائے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو اس گناہ پر تنبیہ کر دی گئی. اللہ سے عذاب مانگنا نہیں چاہیے کہ کسی نے گناہ کیا تو پھر وہ یہ مانگتا رہے کہ مجھے دنیا میں اس کی سزا مل جائے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. لیکن دنیا میں جلدی کسی چیز پر تنبیہ ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو بعض لوگ اسی لیے گناہ پر اتراتے ہیں کہ بھائی میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو یہ نہیں کرتا، میں تو وہ نہیں کرتا، مجھ پر تو اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آئی، میری تو اولاد بھی ہے، مجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے، گاڑی بھی دی ہے، فلاں بھی دیا ہے، مجھے نیند بھی آ جاتی ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہوں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ استدراج ہے. استدراج کا مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتے ہیں. ایک موقع آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اچانک انسان کو پکڑتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے
تو کبھی اس سے دھوکہ مت کھانا کہ میں تو یہ کام بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے میرا. اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا. اور کبھی لوگوں کی تعریف کی وجہ سے بھی دھوکہ نہیں کھانا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی تعریف کو نہیں دیکھتا، اللہ تو حقیقت کو دیکھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اگر حقیقت میں کوئی گڑبڑ ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے. وہ تو اللہ نے لوگوں پر مخفی رکھا ہے گناہ کو. اس لیے کبھی لوگوں کی تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی کو نہ پتہ ہو، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین. اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا. اللہ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ آنکھ کیوں اٹھی ہے. اس لیے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ کی بہت بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان دوسرا گناہ کرے، اور نیکی پر اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق ہو جائے. تو گناہ پر گناہ کا ہونا یہ خود بہت بڑی سزا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ گناہ کا صادر ہونا یہ خود بہت بڑی سزا ہے. اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے ناشکری کی سزا اللہ کا عذاب ہے. اس لیے اس چیز سے یہ بہت سارے ہمیں دنیا میں کافر نظر آتے ہیں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، تشدد بھی کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اور ترقی مل رہی ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہی استدراج ہے کہ یہ کافر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتے. یہ تو ہماری سوچ یا ہمارا پیمانہ یا ہمارا ظرف بہت چھوٹا ہے، بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اللہ کا ظرف اتنا نہیں جتنا ہمارا ظرف ہے. اللہ کی سوچ بھی بہت بڑی ہے، اللہ کا ظرف بھی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر کوئی نہیں چھوڑا سکتا. قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری قوموں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اسی لیے کیا ہے. اس لیے کبھی بھی اس چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ گناہوں کی زندگی کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے. فوراً انسان کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈھیل نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی نعمت اور عافیت میں تبدیل ہو جائے. ورنہ یہ ڈھیل عافیت نہیں ہوتی، یہ ڈھیل نعمت نہیں ہوتی، یہ ڈھیل عذاب بن جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اوروں کو بھی سمجھانا چاہیے، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.